علي بن أبي طالب۔ پروردگارہ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے مسائل، بس مجھے آج اتنی طاقت دے دی کہ میں وہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچا پاؤں۔ تو میرے مولا نے متعدد مقام پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ قیامت تک کوئی اور بیان نہ کر سکے گا۔ کہ جس طرح سے پوچھو گے میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا، قرآن کی آیات کی وہ تفسیر کروں گا، پیغمبر کی سیرت کو ویسا سمجھاؤں گا کہ یہ سب مجھ پہ ناز کریں گے کہ میں نے ویسا حق ادا کیا۔ ایک مرتبہ سوالات ہو رہے تھے آزمائش کی غرض سے کہ اسی مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا۔ مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے، ابھی بھی جائیں تو تقریباً اس جو گزشتہ مسجد تھی 80% سے زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا، یعنی تقریباً 20% اس کے اندر مقدار بڑھائی گئی ہے۔ اندر کے حجرے میں مولا خطبہ دے رہے ہیں اور مجمع باہر مملو تھا، باہر بھی لوگ تھے اور اس سے بھی باہر بہت زیادہ مجمع تھا کہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس مقام پہ اب وہی دوبارہ کیا کھاؤں گا، کوئی یہ پوچھتا یہ کہاں مرے گا، کہ جو امیر المؤمنین کا امتحان لے اس سے زیادہ کوئی اور زندگی میں ذلت و خواری کا شکار نہیں ہوگا، کہ مولا کا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مختلف سوالات، میں صرف ایک سوال کو پیش کر رہا ہوں۔ اسی مجمع میں ایک آدمی بہت پر نور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب دیجئے، یا امیر المؤمنین میرے سوال کا جواب دیجئے۔ مولا نے کہا فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ میں نے کہا کچھ لوگ پہنچ جائیں گے۔ کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے؟ تو اب آئیے، حدیث نبوی میں ہے کہ فرشتہ کسے کہا جاتا ہے؟ الملک نور مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر، کہ فرشتہ نوری مخلوق کا نام ہے جو ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے۔ والجن مخلوق ناری، اور جن ناری مخلوق ہے وہ بھی کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ نوری ہے یہ ناری ہے، وہ نور سے بنا ہے یہ آگ سے بنا ہے۔ فرشتہ نور سے بنا ہے، جن آگ سے بنا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، قرآن کی آیت ہے۔ فرشتے لے گئے تھے عبادت دے کے، فرشتہ نہیں تھا، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کانا من الجن، قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امیر نے سوال سنا۔ امام اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی حقیقت کو درک کرتا ہو، حقیقت کو دیکھتا ہو، ریئلٹیز کو دیکھتا ہو۔ اب فرشتہ کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سارے سامنے دیکھا، سارے انسانوں کو دیکھا، جہاں تک امامت کی نگاہیں جاتی تھی وہاں تک سارے انسانوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر دائیں طرف دیکھا، سارے جنگلات کو دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کو دیکھا، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا، چرند کو دیکھا، پرند کو دیکھا، پھر آسمانوں پہ نگاہ کو دوڑایا، سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا، پھر زمین میں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جہات 6 ہیں، ڈائریکشن 6 ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ مولا نے 6 جہات میں دیکھنے کے بعد کہا او سوال کرنے والے، میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آ رہا، بس 2 افراد بچے، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، تو ہے جبرائیل۔ بس یہ کہنا تھا، جناب جبرائیل اڑے، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا، اور ایک مرتبہ دوبارہ شگاف کو جوڑا اور چلے گئے۔ اب بہت سے لوگوں کو ایک اور سوال اٹھا، جیسے درد اٹھتا ہے سوال اٹھا، کہا یا علی یہ جناب جبرائیل کو کیا ضرورت تھی مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کرنے کی؟ جواب ملا تھا اٹھ کے چلے جاتے، جواب مل گیا تھا اٹھ کے چلے جاتے۔ تو جواب یہ آئے گا کہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ یہاں سوال کرنے والے پھر بھی شک کریں گے، نہ جانے پچھلے والوں کی طرح کسی پیسے دے کے بٹھا رکھا ہو۔ میں اس طرح سے اڑ کے بتاؤں گا کہ سوائے جبرائیل کے شگاف کے بعد کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ کہا یہ میں نے ہی سوال کیا تھا۔ عزیزان گرامی، کائنات دم بخود ہے کہ ابو